بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چور اور تین قبروں کی کہانی۔ برصغیر پاک و ہند کے زمانے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں تین بھائی رہا کرتے تھے۔ وہ تینوں بھائی گاؤں کے زمیندار کی زمینوں پر محنت مزدوری کیا کرتے۔ ایک کا نام اسلم، دینو اور بدری تھا۔ تینوں بھائیوں میں بے حد پیار اور محبت تھی۔ وہ مل کر سارا دن زمینوں میں مصروف رہتے۔ سارا گاؤں ان کی محنت اور ایمانداری کا قائل تھا، اور ان کا جب بھی ذکر آتا لوگ انہیں تین بھائیوں کے نام سے یاد کیا کرتے۔ مگر در حقیقت وہ تینوں بھائی کیا تھے؟ کہیں کہیں کے بھولے بھٹکے مسافر، اور کئی سالوں سے ایک ساتھ مل کر ایک ہی جگہ پر کام کر رہے تھے۔ وہ تینوں ایک ایک کر کے ایک دوسرے سے ملے۔ ان کے خاندان کہاں تھے، وہ کہاں کہاں کے رہنے والے تھے، ان کے باپ دادا، ابا و اجداد، حتیٰ کہ بیوی بچوں تک کی کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ لیکن وہ اتنے طویل عرصے سے ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ گاؤں کی نئی نسل تو اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ یہ سگے بھائی ہیں یا نہیں۔ اسلم، دینی اور بدری سارا دن کام کرتے، ان کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لہٰذا انہوں نے ان زمینوں کے عین بیچوں بیچ تین جھونپڑیاں بنا رکھی تھیں۔ تینوں کام کاج سے فارغ ہو کر اپنی اپنی جھونپڑی کے سامنے ایک ایک چارپائی ڈال لیتے اور بیٹھ جاتے۔ سردی ہوتی تو لکڑیاں جلا کر سینک لیتے۔ کام کے بعد ساری شام ان کے آپس میں باتیں کرتے گزر جاتی، اور نیند آنے پر وہیں سو جایا کرتے۔ زمیندار ان تینوں کے کاموں سے خوش تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی تسلی تھی کہ وہ اس کی فصلوں کا رات بھر میں پہرا دیتے ہیں۔ اسلم، دینو اور بدری کو جتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو گیا تھا، اب وہ ایک دوسرے سے بخوبی واقف تھے۔ ساتھ ساتھ اس بات سے بھی کہ ایک دوسرے سے ملنے سے پہلے وہ تینوں منجھے ہوئے چور تھے، لیکن اس بات کا کھل کر کبھی انہوں نے ایک دوسرے سے اظہار نہیں کیا تھا۔ مگر گاؤں کے کسی اور فرد کو اس بات کی کانوں کان کوئی خبر نہ تھی۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک شام وہ تینوں اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے، اور اپنی اپنی جھونپڑیوں کے سامنے اپنی چارپائیوں پر بیٹھے تو نہ جانے کیوں بدری کے دل میں ایک بات کا خیال آیا، اور اس نے کہہ دیا، بھائیو، ہم تینوں سگے بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے جان نثار ہیں۔ اب تو ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا نام پولیس تھانوں میں اول درجے پر چوروں کی فہرست میں رہ چکا ہے۔ لیکن اب چونکہ ہم اپنا ایک ایک نوالا اپنی محنت اور مزدوری کے عوض کھاتے ہیں، تو مجھے یہ جاننے میں نہ جانے کیوں دلچسپی ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ میری طرح آپ دونوں نے بھی چوری کرنے سے سچی توبہ کر لی۔ یہ سن کر اسلم، جو کہ عمر میں ان تینوں سے بڑا تھا، یہ سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، کیوں میاں گڑے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہو؟ بس ماضی کو یاد نہ ہی دلاؤ تو اچھا ہے۔ لیکن دینو نے بھی بدری کی بات میں ہاں ملا دی اور کہنے لگا، نہیں اسلم بھیا، آج یہ راز ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں۔ تینوں نے ایک دوسرے کو رضامندی دی۔ اس کے بعد وہاں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ڈھلتی شام کا پہرا انہیں سالوں پہلے گزرا ماضی کی تلخ یادوں میں گھسیٹ کر لے گیا۔ اسلم گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے سناٹا توڑا اور گویا ہوا، بھائیوں، میں اپنی جوانی میں ایک چاقو چوبند اور پھرتیلا چور تھا۔ کیسا بھی تالا ہوتا، میرے لیے اسے کھولنا بس ایک سیکنڈ کا کام تھا۔ بس ایک دن میں نے ایک ایسی چوری کی جس نے ساری زندگی کے لیے میری دنیا ہی بدل دی۔ پھر چند لمحے کے لیے اسلم خاموش ہو گیا۔ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اس نے اپنی بات شروع کی۔ بہت پہلے ہمارے گاؤں کے قریبی گاؤں میں ایک رئیس خاتون رہا کرتی تھی۔ لوگ انہیں امی جان کہہ کر پکارا کرتے۔ نہایت سلیقہ مند اور باوقار شخصیت کی مالک تھیں۔ اصولوں کی ایسی پکی کہ ان کی مثال نہیں ملتی، اور رئیس اتنی کہ جیسے وہ کسی ملک کی ملکہ ہو۔ کوئی کہتا تھا کہ اس کے بیٹے امریکہ میں ہیں اور وہاں پر دولت کما رہے ہیں، کوئی کہتا ان کی تو لاٹری لگی ہے جو یہ دیکھتے ہی دیکھتے نوٹوں میں کھیلنے لگی ہے۔ لیکن پہلی بات میں زیادہ توازن نظر آتا تھا کہ اس کے بیٹے امریکہ میں ہیں۔ وہ اپنے گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ نوکروں کی ایک بڑی فوج تھی جو اس کے ہر کام کا خیال تو رکھتے، مگر اس کے ساتھ اس کا کوئی اور اپنا نہ تھا۔ یہ سن کر تو مجھے میرا کام اور بھی آسان لگنے لگا۔
مزید یہ کہ کوئی بھی سوالی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ آتا۔ کسی کی شادی ہوتی یا غم، وہ ہر طرح سے لوگوں کی مدد کیا کرتی۔ اس کی اس سنی سنائی شہرت نے میرے دل میں اس کی طرف کشش پیدا کر دی، اور میں ہر وقت اس خاتون کے گھر کا سارا مال لوٹنے کا سوچتا رہا۔ پھر میں نے اس کی تحقیق کا سوچا، اور تحقیق کے غرض سے میں نے اس کی حویلی پر جا کر اس سے وہاں پر کام مانگا۔ اس نے مجھے کام پر رکھ لیا۔ میں نے 4 ماہ تک اس کی حویلی میں کام کیا۔ البتہ میں نے جتنا بھی عرصہ وہاں قیام کیا، اس نے مجھ سے 1 پیسے کی بدگمانی نہیں کی۔ جس دن میں نے کام چھوڑا، اس نے میرے ایک ایک دن کا حساب کر کے میری اجرت میرے ہاتھ پر رکھی، اور میرے اتنا عرصہ کام کرنے کے لیے بے حد مشکور ہوئی۔ میرا کام ہو چکا تھا۔ ان 4 مہینوں میں نے اس کی حویلی کا چپا چپا دیکھ لیا تھا، اور میں جان چکا تھا کہ اس کے گھر میں ایک کمرہ ایسا ہے جہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا سارا مال وہیں پر موجود ہے۔ بس میں کام چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس چلا آیا کہ اسے مکمل یقین ہو جائے کہ میں جا چکا ہوں۔ اپنے گاؤں واپس آ جانے کے بعد میں 6 ماہ تک کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد ایک دن اس کے گھر کا صفایا کرنے کی نیت سے اس کے گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ سردیوں کی راتیں چونکہ لمبی ہوتی ہیں، لہٰذا میں نے دسمبر کے آخری عشرے کا انتخاب کر رکھا تھا۔ میں اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ اس کی حویلی کی پچھلی طرف پہنچ کر میں نے کھدائی اور توڑ پھوڑ کا اپنا سارا سامان ایک جگہ حفاظت سے چھپا دیا، اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور سردی بڑھ رہی تھی۔ آخر رات کا آخری پہر شروع ہوا جب درختوں پر بیٹھے الو بھی بول بول کر خاموش ہو گئے۔ میں دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کی حویلی کے پچھلے راستے سے اس کوٹنی نما کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر دیکھا تو اس پر شاید مصریوں کے زمانے کا بوسیدہ سا تالا لگا ہوا تھا، جو کہ میری کلہاڑی کے ایک ہی وار سے ٹوٹ گیا۔ میرے ہتھیار بھی میری طرح بے حد ہوشیار تھے۔ ان کے کسی بھی وار سے بس ہلکا سا شور ہوتا، جو کہ شاید اگر وہاں میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا تو ہی سن پاتا۔ تالا توڑ کر میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں بے حد اندھیرا تھا۔ میں نے ماچس جلا کر روشنی کی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ماچس کی ایک تیلی سے بس اتنا روشن ہو سکا کہ مجھے موجود سامنے طاق میں پڑا ہوا دیا نظر آیا، اور میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے جلا لیا۔ جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے میں ہر طرف صندوق ہی صندوق تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے قارون کا چھپا ہوا خزانہ مل گیا ہو۔ ایک کونے میں مجھے ایک بہت بڑا صندوق نظر آیا، جسے دیکھ کر میں نے سوچا کہ صبح تو ہونے کو ہے، کیوں نہ سب سے پہلے بڑے صندوق کو کھول کر اس کا سارا مال لے جاتا ہوں، باقی چھوٹے صندوق بعد میں دیکھے جائیں گے۔ میں نے اس پر رکھے 4 چھوٹے صندوق اتارے، اور اس بڑے صندوق پر لگا ایک بڑا سا تالا توڑ کر میں نے جلدی سے اسے کھولا۔ اسے کھولتے ہی میری ساری امید ٹوٹ گئی۔ اس میں صدیوں پرانے پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ میں نے کپڑوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ وہ بچوں کے کپڑے تھے، جن پر شاید پرچیاں لگی تھیں اور ان پر نام اور عمریں لکھی تھیں۔ روشنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے میں واضح طور پر نہ پڑھ سکا۔ مجھے اس بڑھیا پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سارے صندوق کا نقشہ بگاڑ دیا، لیکن مجھے کچھ نہ ملا۔ اس کے بعد دوسرا کھولا، تیسرا، اور یوں ہی جلدی جلدی میں نے سارے صندوق کھول ڈالے، پر مجھے کچھ نہ ملا۔ لیکن 7ویں صندوق میں سے مجھے ایک چھوٹی سی چمکدار ڈبیا ملی۔ ساتھ ہی میرے کان میں دور کہیں سے مرغے کی پہلی بانگ کی آواز سنائی دی، جسے سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ صبح ہونے کو ہے۔ میں وہ ڈبیا اپنے ساتھ لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ میرا خیال تھا کہ اس میں ضرور ہیرے جواہرات ہوں گے۔ جب میں نے گھر آ کر وہ ڈبیا کھولی تو مجھے ایک اور دھچکا لگا۔ اس میں بے شمار سوئیاں تھیں۔ کمبل سینے سے لے کر رفو کرنے تک ہر سائز اور ہر کام کی سوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک پرچی پر لکھا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا تو اس پر لکھا تھا، یہ سوئیاں میری کامیابی کا زینہ ہیں۔ ان کے سہارے میں نے اس دنیا کی دولت کمائی، اور جو کچھ کمایا اس سے اب آخرت کما رہی ہوں۔ میری اولاد بچپن کی یادوں کے ساتھ مجھے چھوڑ کر دولت کمانے نکل گئی، اور پلٹ کر کبھی نہیں دیکھا۔
میں ان کپڑوں کے سہارے جن میں سے مجھے ان کی خوشبو آتی ہے زندگی بسر کر رہی ہوں، اور میں نے کپڑے سلائی کر کے ہی یہ دولت کمائی ہے۔ شاید اسے اپنی یادیں محفوظ رکھنے کا شوق تھا، اس لیے اس نے یہ سب لکھ کر اسے ڈبیا میں ان سوئیوں کے ساتھ رکھا تھا۔ لیکن اس کے بعد میرا دل ہی بدل گیا، مجھے خود سے شرم آنے لگی اور میں یہ چوری کی دنیا چھوڑ کر محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل آیا، اور یہاں تم سب سے آ کر مل گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دینوں نے خاموشی کو توڑا اور کہنے لگا، میری زندگی بھی ایک ایسے واقعے نے بدلی کہ میں نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ میں نے کم عمری میں ہی چوری کا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ باپ کی دولت کو میں نے جلد اڑا دیا۔ اس کے بعد جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں اپنے گاؤں کے ایک امیر آدمی کے ہاں اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کا کام کرتا۔ میں کام پر کم ہی جاتا، کام کرنے کی عادت جو نہ تھی، اس لیے مجھے اجرت بھی کم ملتی تھی۔ آمدن کم اور خرچہ زیادہ تھا۔ اب میں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا، اور وہ تھا چوری۔ میں چھوٹی موٹی چوری کرتا اور اپنا کام نکال لیتا، کبھی کبھی مزدوری پر جایا کرتا۔ ایک روز میرے ساتھی مزدور بات کر رہے تھے کہ بھٹے کا مالک اتنا امیر ہے پھر بھی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ دوسرے نے کہا، میں نے تو یہ سن رکھا ہے کہ اس نے اپنی ساری دولت اپنے گھر کے پیچھے اپنی زمینوں میں دبا رکھی ہے۔ یہ سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ پھر کیا تھا، میں جو ہی کام سے فارغ ہوا مالک کے پاس گیا اور اسے کہا، مجھے زمینوں پر کاشت کرنے کے لیے رکھ لیں، بھٹے پر کام کرنے سے میری سانس خراب ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ چونک پڑا اور اس نے مجھے فوراً زمینوں پر کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ اس نے کماد یعنی گنے کی فصل اگائی ہوئی تھی۔ میں کام کم کرتا اور اس کی زمینوں کی کھدائی زیادہ۔ مجھے بس اس کی دولت کا لالچ تھا۔ ایک دن میں کام کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بھٹے کا مالک آیا اور ایک جگہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک گنا توڑا اور اسے کھانے لگا۔ اگلے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ مجھے تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ وہ روز ایک ہی جگہ سے گنا توڑ کر کھاتا ہے۔ اس دن کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے آواز دے کر کہنے لگا، یہ لو، یہ گنا کھاؤ، اس سے تمہارا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں نے اس سے جھوٹ بول رکھا تھا، اس لیے میں نے چپ چاپ وہ گنا لے کر کھا لیا۔ اگلے دن بھی اس نے مجھے گنا دے دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو اس جگہ پر کچھ خاص ضرور ہے۔ اس دن میں نے موقع کو غنیمت جانا اور اس سے پوچھ لیا، جناب کیا خاص بات ہے جو آپ اس خاص جگہ سے ہی گنا توڑ کر کھاتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے مجھے اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ اس نے کہا، میں ایک رئیس آدمی ہوں، میرے پاس بہت دولت تھی، یا یوں کہہ لو کہ مجھے دولت جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ مجھے بچپن ہی سے خزانے بہت پسند ہے، لہٰذا میں نے اپنی ساری دولت کو سونے کے سکوں، سونے کی اینٹوں اور ہیرے جواہرات میں تبدیل کر لیا اور اپنے کمرے میں خزانے کے انبار لگا لیے۔ اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ اس دولت کا پہرہ دار بھی ہونا چاہیے۔ پھر میں نے سوچا کہ کوئی بھی انسان اس کا پہرہ کبھی بھی ایمانداری سے نہیں دے گا، کیا کروں کہ مال بھی محفوظ ہو جائے اور پہرہ بھی ہو جائے۔ اچانک مجھے بچپن میں سنی خزانے کی کہانیوں کا پہرہ دار یاد آ گیا، اور میں نے ایک سپیرے سے رابطہ کیا اور ایک بڑا کالا زہریلا سانپ اس خزانے پر لا کر بٹھا دیا۔ سپیرے نے اس کے پاس ایک کٹوری میں دودھ رکھا اور اسے کہا، آج سے تو اس خزانے کا محافظ ہے۔ میں نے دیکھا وہ سانپ دن رات اپنا پھن پھیلائے اس خزانے پر براجمان رہتا۔ میں بہت خوش تھا کہ میرا خزانہ محفوظ ہو گیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ نہ جانے کیسے مجھے سانس کی بیماری ہو گئی۔ مرض بڑھتا جا رہا تھا، مجھے اپنی موت قریب نظر آ رہی تھی۔ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ ایک روز ایک بابا جی نے مجھے کہا کہ بیٹا، تجھے چاہیے کہ تو اپنی جان کا صدقہ دے دے، غریبوں کی مدد کر اور اپنے دل سے دنیاوی دولت کی طلب ختم کر دے۔ مال کیا ہے، وہ دوبارہ محنت کر کے تو کما سکتا ہے، اللہ تیرا مددگار ہو۔ مجھے ان بزرگ کی بات بہت بھلی لگی۔ میں گھر پلٹا۔ جب خزانے والے کمرے میں گیا تو سانپ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے بڑی مشکل اور دھوکے سے سانپ کو مار دیا
اور اسے گاؤں کے غریب آدمی کی زمین میں دفنا دیا اور اپنی دولت کا 90% حصہ تقسیم کر دیا۔ کچھ غریبوں کی مدد کی، کچھ کا صدقہ کیا، اور پھر ایک دن میں حکیم صاحب کے پاس گیا۔ اس دن میں سخت تکلیف میں تھا۔ میں حکیم صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، تمہاری بیماری لا علاج ہو گئی ہے، تم زیادہ سے زیادہ 1 ماہ زندہ رہ پاؤ گے۔ میں سخت رنجیدہ ہو گیا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ میں نا امیدی کے عالم میں پیدل چلتا آ رہا تھا کہ مجھے سخت پیاس لگی۔ دور ایک جگہ مجھے گنے کا کھیت نظر آیا۔ میں نے کھیت کے مالک سے کہا کہ بھائی میں دمے کا مریض ہوں اور چند سانسوں کا مہمان ہوں، یہاں سے گزرتے ہوئے تمہارے کھیت سے گنا کھانے کو دل چاہتا ہے، اگر اجازت ہو تو ایک گنا توڑ لوں۔ وہ ایک نیک شخص کہنے لگا، میرے بھائی جتنے مرضی کھاؤ۔ میں نے ایک گنا توڑا اور قریب پڑے ایک بڑے سے پتھر پر رکھ کر اس کو کھایا۔ میں گھر چلا گیا۔ 3-4 روز گزرے۔ دل تو پریشان تھا لیکن جسم توانا لگ رہا تھا۔ مجھے کھانسی بھی کم تھی اور سانس بھی میری بہتر تھی۔ میں اس کیفیت پر حیران تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ حکیم صاحب سے جا کر ملتا ہوں۔ میں ان کے پاس پہنچا۔ وہ میرا معائنہ کر کے مارے خوشی کے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگے، بیٹا یہ معجزہ کیسے ہوا؟ میں حیران تھا۔ میں نے پوچھا، کون سا معجزہ؟ کہنے لگے، بیٹا تمہاری بیماری جڑ سے ختم ہو گئی ہے، اب تم صرف کمزور ہو لیکن بیمار نہیں۔ یہ بتاؤ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تم نے کہاں سے علاج کروایا؟ میں نے کہا، حضرت کہیں سے نہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اس دوران تم نے کیا کیا کھایا؟ میں نے انہیں بتانا شروع کر دیا۔ وہ بہت تفصیل سے سب کچھ سن رہے تھے۔ میں نے بتایا، میں نہ کسی سے ملا نہ کچھ کھایا، ہاں البتہ اس دن آپ کے پاس سے جب واپس جا رہا تھا ایک جگہ گنے کا کھیت نظر آیا اور میں نے وہاں سے ایک گنا توڑ کر کھایا۔ جو ہی میں نے گنے کا ذکر کیا، کہنے لگے، بتاؤ تم نے وہ گنا کہاں سے توڑا؟ مجھے وہاں پر لے چلو۔ میں انہیں اس جگہ پر لے گیا۔ مجھے وہاں رکھا پتھر یاد آ گیا جہاں پر میں بیٹھا تھا۔ حکیم صاحب نے اس جگہ میں سے جہاں سے میں نے گنا توڑا تھا وہاں پر کھدائی شروع کر دی تو کچھ گہرائی میں سے ایک سانپ کی کھال نکلی۔ مجھے یاد آ گیا یہ تو وہی سانپ ہے جو میرے خزانے کا پہرہ دار تھا اور اسے یہاں پر دبانے کے بعد یہی پتھر اس جگہ کی نشاندہی تھی۔ حکیم صاحب کہنے لگے، بیٹا تمہارے مرض کا واحد علاج یہ سانپ سے تیار کردہ دوا تھی، لیکن اس سانپ کا ملنا ناممکن تھا اور تمہارے پاس وقت کم تھا، اس لیے میں نے تمہیں اس دن لا علاج کہہ دیا تھا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ میری اس نیکی کا نتیجہ تھا جو میری شفا کا باعث بنی۔ پس میں نے سخت محنت کر کے اپنی زمینوں پر گنا اگا لیا، اس کے ساتھ ساتھ ہی دگنی قیمت میں نے یہ کھیت بھی خرید لیا جہاں میں نے سانپ دفن کیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں بھی یہاں سے گنا توڑ کر دیا۔ اس کا واقعہ میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے اس کو سب کچھ سچ بتا دیا اور وہاں سے واپس آ گیا اور پھر کبھی چوری نہ کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اسلم اور بدری یہ سن کر بڑے خوش ہو گئے اور اب بدری کی باری آئی۔ رات کافی ہو چکی تھی لہذا وہ سو گئے۔ ان تینوں کو اگلے دن کا انتظار تھا اور شام ہوتے ہی جب وہ سب اپنی اپنی چارپائیوں پر پہنچ گئے تو بدری نے اپنا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ اسلم اور دینو اب بے صبری سے بدری کی کہانی سننے کا انتظار کرنے لگے کہ آخر بدری کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس نے بھی ان کی طرح چوری کرنے سے سچی توبہ کر لی۔ شام ہوتے ہی وہ سب اپنی اپنی جھونپڑیوں کے باہر بیٹھ گئے۔ بدری نے ایک ایک گلاس لسی کا اپنے دونوں منہ بولے بھائیوں کو تھمایا اور لمبی سانس لیتے ہوئے اپنی داستان شروع کی۔ بھائیوں میں کسی گاؤں میں نہیں بلکہ ایک شہر کا رہنے والا تھا۔ میں دن میں ایک پھیری کرنے والے کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ہم 3-4 لوگ مل کر ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اس کا جو بھی کرایہ ہوتا وہ ہم مل بانٹ کر ادا کر دیتے۔ کرایہ تو زیادہ نہ تھا، البتہ میری آمدن بہت کم تھی، لہٰذا میں اکثر اپنے مالک کی دن بھر کی کمائی میں سے کچھ رقم چرا کر رکھ لیتا۔ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی چوری کر لیا کرتا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا، پھر ہمارے اسی مکان کے اوپر والے کمرے میں ایک نوجوان رہنے آیا۔
कुछ ही दिन में मेरी उसके साथ अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। तब मुझे पता चला कि वो कोई काम नहीं करता, लेकिन वो एक नंबर का आयाश आदमी था। हर वो काम करता जिसकी हमारे मुआशरे में ममानत है। लेकिन कैसे, जब उसका जरिए आमदन कोई नहीं तो उसके पास उस सब के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? यह सवाल अक्सर मुझे खटकता रहता। मैं समझा कि वो भी कोई ऊंचे दर्जे का चोर है, लेकिन जरा तहकीक से पता चला कि वो एक रईस बाप का बेटा था। बस मैंने उसे अपना अगला शिकार बनाने का पक्का इरादा कर लिया, और जैसे तकदीर को मेरी ये बात पसंद आ गई हो, अगले ही रोज एक अजनबी ने आकर मुझसे कहा, रेहान ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है। मुझे बताया गया कि कल रात वो एक शराब के अड्डे से पकड़ा गया है और हवालात में बंद है। उसने अपने वालिद का पता तुम्हें भेजा है और वो चाहता है कि तुम उसके लिए जाकर उसके वालिद से कुछ रकम लेकर आओ। मेरी तो जैसे ईद हो गई हो। मुझे ख्वाब हकीकत में ढलता मेरी आंखों के सामने नजर आ रहा था। मैं सुबह की पहली बस से उसके गांव पहुंचा। वहां जाकर मुझे पता चला कि उसका बाप आला फौजी अफसर रह चुका है। उसके 4 बेटे हैं जो कि सिर्फ अपने बाप की दौलत पर ऐश कर रहे हैं। मैंने भी बहती गंगा में हाथ धोने का सोच लिया। मैंने सोचा क्यों ना रेहान के साथ साथ कुछ रकम अपने लिए भी वसूली ली जाए। चुनांचे में उनसे मिलने के बजाय मस्जिद में ठहर गया। अगले रोज मैंने जाकर रेहान के वालिद से मुलाकात की और उन्हें सब कुछ बता दिया। वो मेरी बात सुनकर अब दीदा हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंखें पोंछते हुए उठ गए और घर से बाहर चले गए। मुझे इस बात पर हैरत हुई। मुझे लगा वो बैंक रवाना हुए हैं और उसी बात का पता करने के लिए मैं उनके ताकुब में उनके पीछे पीछे चल दिया। वो एक बस में सवार हो गए। मैं अपना मुंह लपेटे उसी बस में सवार था। बस चलते चलते दूसरे गांव पहुंच गई। दूसरे गांव पहुंचकर रेहान के वालिद एक कब्रिस्तान में चले गए। वहां एक कोने में दीवार के साथ एक दरख्त के साए में 3 नन्ही नन्ही कब्रें थीं। वो उन कब्रों के पास जाकर खड़े हो गए। मैं भी ये मंजर देख रहा था। हमें वहां खड़े 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो चुका था। फिर वो उन कब्रों के पास बैठकर उन पर प्यार से हाथ फेरने लगे। वो मुसलसल रो रहे थे, हत्ता कि उनके आंसुओं से कब्रों की मिट्टी तर हो गई। शाम तक वो वहां पर रहे और यही सब कुछ चलता रहा। फिर वो वहां से वापस चले गए। मैं भी आ गया। रात फिर जैसे गुजरी सो गुजार ली। अगला दिन शुरू हो गया। मैं उनके घर के करीब पहुंचा तो वो गुज़श्ता रोज की तरह अपने घर से निकले, बस में सवार हुए और उसी कब्रिस्तान में जा पहुंचे और उन 3 छोटी कब्रों के पास सारा दिन गुजार लिया। कभी रोते, कभी उन कब्रों से बातें करते, हाथ जोड़कर माफिया मांगने लगते। यूं दूसरा दिन भी गुजर गया। मुझे यह बात परेशान कर रही थी। मैं रात भर उन 3 कब्रों का ही सोचता रहा। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि जाकर उन कब्रों को खोलकर देखूं कि आखिर इनमें ऐसा क्या है, लेकिन फिर मुझे खौफ आ जाता। तीसरे दिन भी मैं उनके घर पहुंचा तो वो हस्बे मामूल अपने घर से रवाना हुए। मैं उनके करीब गया तो वो मुझे नजरअंदाज करके आगे निकल गए। ये क्या, उन्हें तो अपने बेटे की फिक्र ही नहीं, मैंने सोचा। खैर मैंने भी उनका पीछा किया तो वो वहीं कब्रिस्तान में पहुंच गए। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगा। मैं ये सोच रहा था कि वहां पर 2 आदमी आ गए। वैसे तो वो वहां से गुजर कर जा रहे थे, लेकिन रेहान के वालिद को देखकर रुक गए और कहने लगे, बेचारा सालों से यहां इन 3 कब्रों पर आता है। जब से उसके बेटे बदकारी में पड़े हैं, इसका तो ठिकाना ये 3 कब्रें ही बन गई हैं। उनमें एक बुजुर्ग शख्स था। वो कहने लगा, ये खुद इसी की करनी है। ये तो अपने माँ बाप का फरमाबरदार इकलौता बेटा था। ये डर नौजवान था। इसके वालिद ने इसे फौज में भर्ती करवा दिया था। जल्द ही इसे खूब तरक्की मिल गई तो उसकी माँ ने इसकी शादी करने का इरादा किया और हमारे इसी गांव के एक नहायत शरीफ घराने की लड़की ब्याह कर ले गई। वो ज्यादा पढ़ी लिखी ना थी, लेकिन इतनी सलीकामंद थी कि उसने उसके वालिदैन की खूब खिदमत की और उसके घर को जन्नत बना दिया था। कुछ अरसा बाद उनके घर
ایک ننھے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی بیوی سے خواہش ظاہر کی۔ یہ چاہتا تھا کہ اس کے گھر صرف بیٹے کی پیدائش ہو تاکہ اس کی نسل آگے بڑھ سکے۔ وہ کہنے لگی، بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا اس کے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے۔ لیکن یہ نہ مانا۔ اس کی اس قدر ضد سے خود اس کے والدین پریشان ہو گئے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یہ ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے نیک سیرت عورت کو اتنا ذلیل کیا اور اپنی ہی بیٹی کو بد دعائیں دیتا رہا۔ خدا نے بھی اس کی دعا قبول کر لی اور نہ جانے کیا سبب ہوا کہ بچی 2 ماہ میں ہی مر گئی۔ اس کی بیوی کو بہت صدمہ ہوا لیکن یہ بہت خوش تھا۔ 1 سال گزر گیا۔ اس کی بیوی ایک بار پھر امید سے ہوئی۔ اس نے اس بار بھی بیٹے کی پیدائش کی ضد لگا لی۔ وہ اسے بہت سمجھاتی کہ اس کے بس میں نہیں کہ وہ صرف بیٹا پیدا کرے، پر یہ نہ مانتا۔ بالآخر ایک بار پھر قسمت نے اپنی ہی منمانی کی اور اس کے ہاں دوسری بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب تو اس کے دل و دماغ میں طوفان مچ گیا۔ اس نے اس بیچاری کو بہت گالیاں بکیں اور برا بھلا کہا اور یہ کہہ کر واپس چلا آیا کہ اس بچی کو بھی اس کے بہن کے پاس پہنچا دو۔ یہ سن کر اس کی ماں تڑپ گئی، لیکن جیسے اس کی زبان ہی کالی تھی، جو کہا وہی ہو گیا۔ 15 دن میں وہ بچی بھی مر گئی اور اس کی بہن کے ساتھ ہی اس کی قبر بن گئی۔ سوائے اس کے باقی سب غمگین تھے۔ اسی طرح 1 سال اور گزر گیا اور اس کے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ بھی بیٹی تھی۔ بس اس نے کسی کی نہ سنی اور اپنی بیوی کو وہی اس کے میکے میں طلاق دے کر واپس آ گیا۔ نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا۔ 4 ماہ بعد تیسری بچی بھی اللہ پاک کو پیاری ہو گئی اور تینوں بہنوں کی قبریں یہاں پر بن گئیں۔ اس کی ماں اور والدین گاؤں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ ادھر اس فوجی افسر نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی پہلی بیوی کے بالکل برعکس نکلی۔ اس نے اس کے ماں باپ کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ آگے پیچھے سال میں گزر گئے، لیکن اس کے ذریعے اللہ پاک نے اس کی دلی تمنا پوری کر دی۔ اسے 1 تو نہیں بلکہ 4 بیٹے دیے۔ بیٹوں کی پیدائش پر اس کا سر خوشی اور فخر سے بلند ہو گیا۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ مغرور ہو، لیکن افسوس یہ خود ڈیوٹی پر رہتا، لیکن اس کی بیوی جیسی خود تھی ویسے ہی اس کی بیٹوں کی پرورش کی، انہیں کسی کام کا نہ بنایا۔ رہی صحیح کسر اس کی دولت نے پوری کر دی۔ چاروں کے چاروں بیٹے شراب نوشی اور دیگر بدکاریوں میں پڑ گئے۔ انہوں نے اس کا 1-1 روپیہ ضائع کر دیا، حتیٰ کہ اس کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، اور جو عزت کمائی تھی وہ بھی مٹی میں ملا دی۔ اب اسے اپنی بیٹیوں اور اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ اب اسے اپنے بیٹوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس اب یہ سارا دن یہاں اتنی دور آ کر ان ننھی قبروں کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ یہ اس کا پچھتاوا ہے کہ کاش اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کی قدر کی ہوتی تو اس کی بیوی انہیں اپنی طرح ہی سلیقہ مند بناتی اور اس کا سر فخر سے بلند کرتی۔ اس کے بیٹوں نے اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں چھوڑی۔ جو کچھ تھوڑا بہت باقی بچا تھا وہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا لے کر نکل گیا۔ بس مجھے یہ سن کر بے حد افسوس ہوا۔ ان 3 ننھی قبروں کی حقیقت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر کا انسان جاگ گیا ہو۔ میں واپس آنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیوں انہوں نے ریحان کی ضمانت کے لیے کچھ نہ دیا۔ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اس بات کے اگلے روز ہی مجھے پتا چلا کہ ریحان کے والد انتقال کر گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اور بھی صدمہ ہوا اور میں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بے بس انسان کی میت موجود تھی۔ وہ انسان جسے لوٹنے کے ارادے سے میں آیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسی وقت چوری کرنے سے سچی توبہ کر لی اور یہاں پر آ گیا۔ بدر یہ سب سناتے سناتے رونے لگا۔ اس کے بعد ان تینوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ عشاء کی نماز ادا کی اور تینوں دوست سو گئے۔